بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سینٹ کی 2 سیٹوں پہ الیکشن تھا سندھ میں، اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد دونوں سینیٹرز سیف اللہ دھاریجو صاحب اور محمد اسلم ابرو صاحب دونوں ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور دونوں نے اچھے ووٹ لیے. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ بھی سینٹ کے لیے پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی. اور یہی تسلسل جو ہے اپر ہاؤس میں بھی، جس طرح صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی میجورٹی لی، انشاءاللہ سندھ کی جو بھی مزید ابھی سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں اس میں بھی سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوگی. اچھا شاہدل صاحب، اب سندھ حکومت جیسے بن گئی ہے، سندھ کیبنٹ کا ایک فیز بھی بن گیا ہے، دوسرا فیز کب مکمل ہو رہا ہے اور کون کون سے چہرے اس میں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ سوابدید چیف منسٹر صاحب کی ہے. چیف منسٹر صاحب نے پہلا فیز کمپلیٹ کر لیا ہے اور لیڈرشپ سے مشورے کے بعد سیکنڈ فیز جب وہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. اچھا سر، آپ کو ایک بار ایکسائز کا محکمہ منشیات کے حوالے سے سوال کرنا ہے کہ سندھ میں کراچی سمیت پورے سندھ میں ہر جگہ منشیات کا استعمال عام ہے، ماضی میں محکمے میں متحرک نظر نہیں آئے، تو کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کا اس قدر وافر مقدار ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ماضی میں بھی اس میں کام ہوا ہے. ایکسائز منسٹری نے ماضی میں بھی بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، بڑی بڑی کنسائنمنٹس پکڑی ہیں. لیکن ابھی میری آج بھی میٹنگ تھی، میری کل بھی میٹنگ تھی. ہم جو ہمارا نارکوٹکس ونگ ہے اس کو زیادہ ایکٹیو کر رہے ہیں. اگلے ہفتے سے منڈے سے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف ایک بھاری طور پر ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک میسو موومنٹ چلے گی اور آپ کو نظر آئے گی. آج بھی میری تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے، پھر دوبارہ پھر میری میٹنگ ہے ان کے ساتھ. آپ کو جو ہمارا نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے ایکسائز کا، وہ آپ کو بہت متحرک نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ منشیات کی لعنت جو کہ تعلیمی اداروں سے لے کر، اسکولوں سے لے کر، کالج یونیورسٹیوں سے لے کر اب عام لوگوں کے گھروں میں پہنچی ہے. اس میں آئس ہے جو سب سے ایک گندا نشہ، پھر ایک مولی نشہ ہے ان کا، اور پھر یہ کوکین، چرس اور اس طرح کے جتنے بھی نشے ہیں اس کے خلاف، اس طرح جو بھی ڈرگز ہیں ان کے خلاف ایک میسو کیمپین چلے گی. کیونکہ شاید کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کریں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایک منشیات ہے جو کہ آپ کے ہمارے نسلوں کو، آئندہ جو ہے موجودہ نسلوں کو بھی تباہ کر رہی ہے، آئندہ نسلوں کے بھی یہ خراب ہو رہی ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر پھیل رہی ہے. تو اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بھی ڈائریکشنز ہیں، کلیئر ڈائریکشنز ہیں، اور گورنمنٹ آف سندھ کی بھی پالیسی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو آپ کو ایک میسو فرسٹ ٹائم آپ کو ایک کریک ڈاؤن نظر آئے گا. اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو نارکوٹکس ونگ ہے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک میسو اس طریقے کی کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آئے گا، جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کو جو ہے ان کے خلاف سخت گھیرا تنگ کیا جائے گا. صاحب یہ بتائیں کہ جو اس مہم کی مخالفت کریں گے ان کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جو وہ کرتے رہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس پہ زیرو ٹالرنس پہ کام ہوگا، اور اس کی بڑی ویزیبلٹی آپ کو نظر آئے گی. یہ نہیں کہ صرف باتوں کی حد تک اور میڈیا ٹاک کی حد تک ہے، اس کی ویزیبلٹی آپ لوگوں کو باقاعدہ نظر آئے گی. لیکن عدلیہ نے تو کہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا استحکام ہی نہیں ہے، تو اینٹی نارکوٹک فورس کرتی ہے. نہیں جی، میں آپ کو بتاؤں، کئی فیصلے اچھا نہیں، یہ 18th امینڈمنٹ جب آئی ہے اس کے بعد نارکوٹکس ڈیوالو ہوا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد نارکوٹکس ڈیوالو ہوا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا کام کرتی رہے گی، اس کی اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، اور صوبائی حکومت بھی اپنا کام کرتی رہے گی، کیونکہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ساتھ نارکوٹکس کا جو ہے محکمہ بھی ہے. تو 18th امینڈمنٹ پر یہ ہمارا اس سے پہلے کیا بھی ہے. یہ نہیں کہ میں فرسٹ ٹائم بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے چرس بھی پکڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی کنسائنمنٹس. ہیروئن کو کوئی 300 کلو کی سب سے بڑی ہسٹورک پاکستان کی جو کنسائنمنٹ وہ بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے پکڑی تھی. لیکن اب ہم اس کو اور مزید متحرک کر رہے ہیں. پہلے مکیش کمار چاولہ صاحب نے بھی بڑی میسو طریقے سے ان کے خلاف مہمیں چلائی تھیں، اور اب ہم اس کو اور مزید اس کو میسو طریقے سے چلائیں گے، تاکہ جو یہاں پر سپلائرز ہیں آپ کے شہروں میں جو کہ اسکولوں تک پہنچ چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ میں پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو جب اسکول میں بھیجیں تو ان کی بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان کے، اور ان کی بھی جو ہے وہ تھوڑے ہیبٹس پہ تھوڑی نظر رکھیں، تاکہ یہ اس بار جو میسو ہماری کیمپین چلے گی اس کے اثرات، پازیٹیو اثرات انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو نظر آئیں گے. اچھا سر، آپ کے پاس کیونکہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ بھی ہے اور دوبارہ ہے، پہلے بھی تھا، تو نئی بسیں آ رہی ہیں پھر؟
جی एडिशन ये कर ले कि रेड लाइन के हवाले से बता दीजिए कि क्या वो अटका हुआ है एक्निक के अंदर मामला, अब वो मामला कब शुरू होगा, लोग बड़े परेशान अच्छा मैं अर्ज कर लूँ, रेड लाइन पे कुछ इश्यूज थे और वो इश्यूज सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे, लेकिन मैं उस तफसीलात में भी नहीं जाऊंगा। कल मैंने रेड लाइन की मीटिंग बुलाई हुई है और मैंने रेड लाइन के रिलेटेड है उनको भी कल बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं ये भी बता दूं कि बहुत जल्दी डेट मैं आपको कल दूंगा कब से उस मंसूबा दोबारा बहुत पॉजिटिवली और एग्रेसिवली चलेगा, लेकिन अनकरीब भी रेड लाइन के पे भी मैसिव तरीके से हम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को दोबारा शुरू करेंगे। ग्रीन बसेस जो कि आ चुकी थी, जो हमने ही मंगवाई थी, पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने मंगवाई थी, वो आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसको ऑपरेशन उस तरह नहीं हो सका। तो नए रूट्स का ऐलान भी मैं इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 days मैं नए रूट्स का भी ऐलान करूंगा। पिंक बसेस को भी मजीद बढ़ाया जाएगा और बसेस का भी जिस तरह पहले आपने देखा कि 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक पीपल्स पार्टी ने एक डिलीवरेंस की है, तो अभी मजीद आएगी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले ही हमें ताकीद ये की है कि इंट्रा सिटी और इंटरसिटी बस नेटवर्क को बढ़ाएं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही ख्वाहिश है। मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा ने भी ट्रांसपोर्ट पे बड़ा इंटरेस्ट लिया है और चीफ मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ वो बहुत ज़्यादा इसमें टची है। तो इंशाल्लाह ताला आपको सिंध गवर्नमेंट के तमाम महकमे पहले से मजीद ज़्यादा मुतहरक नजर आएंगे, पहले से बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक की खिदमत नजर आएगी। लेकिन इस बार आपको इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट जो हैं पहले भी बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, जिस वजह से अवाम ने हमें एक भारी मैंडेट दिया है। तो उस भारी मैंडेट का एहतराम करते हुए, जैसे हमने कहा कि सिंध की आवाम का कर्जा है हम पर, उनका वो हमारा फर्ज है कि जो उन्होंने मैंडेट दिया उस पर उनकी उससे ज़्यादा हम खिदमत करें। तो वो एक एक प्रोजेक्ट, एक एक डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत का जो है वो आपको मुतहरक नजर आएगा। अच्छा छजील साहब, दूसरा मरहला काबीना का कब मुकम्मल करने जा रहे हैं और विज़र वो सवाल हो चुका है, आप लेट आए। इतलात की क्या कहानी है? इतलात की देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास वो महकमा, चीफ मिनिस्टर साहब जो है जब वो फैसला करेंगे अपने हर महकमे का, वो वही सवाबदी रखते हैं और वो महकमा का फैसला करेंगे। थैंक यू।